اور اس نے آگے بڑے وقت کی بات کی ہے. اس نے کہا یہ جو آسمان اپنی سایہ فکن ہے زمین والے لوگوں پر، یہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے. حضور کی ذات، حضور کی ناموس، حضور کی عزت کی بات تو بلندوں والا ہے. جہاں میں آخری ان الفاظ کے اندر فرانس والوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور آپ کو یاد کرنا چاہتا ہوں، اپنے نبی سے محبت اس انداز سے کیجئے، اپنے نبی سے پیار اس انداز سے کیجئے تاکہ کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ ہمارے ایمان کے ساتھ کھیلے، تاکہ کسی کے اندر یہ طاقت پیدا نہ ہو کہ ہمارے ایمان کے ساتھ وہ طرح طرح کے کھیل کرے، طرح طرح کی سودا بازیاں کرے. قلندر لاہوری نے کیا کہا؟ یہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. حضور کی ذات تو براول برا ہے. کہتے ہیں یہ جو آسمان کھڑا ہے یہ حضور کے نام کا صدقہ ہے، حضور کی ذات نہیں بلکہ حضور کے نام کا صدقہ ہے. تپش ہستی نبض آمادہ اسی نام سے ہے. پھر یہاں نام کی بات آ گئی. اعلی حضرت عظیم البرکت پروانہ عشق و محبت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا عرض کی حضور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا. جو چاہوں گا آپ عرض کرتے ہیں حضور آپ کے نام پر کروں تیرے نام پہ جاں فدا. حضور آپ کے نام پر احمد رضا کی جان چلی جائے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں. حضور ایک جان سے گزارا نہیں ہوتا. میرا دل کرتا ہے کہ آپ کے نام پہ عزت کی بات بہت بلند ہے. توجہ کیجیے گا. اعلی حضرت امام اہل سنت یہ کسی میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، یہ 50 سے 70 علوم پر بیک وقت دسترس حاصل رکھنے والی شخصیت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ نعت گو شاعر ہیں جن کے بارے شعراء نے بھی کہا سخن شاعری شہریار اپنی جگہ، سخن شاعری شہریار اپنی جگہ. نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے، اس احمد رضا کی بولی میں بول رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں حضور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی پرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی پرا، کروں کیا کروڑوں جہاں. آج اس عظیم الشان شہید المثال مرکزی جلوس کے اندر آپ یاد کریں کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آئی، تو پھر ہمارا تن من دھن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نشاور ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے نام کی بات کی اور پھر اعلیٰ حضرت کو دوسرا شعر عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کیا عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. آپ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں حضور حسن یوسف، وہاں یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، اور جو شعر کے ساتھ ادب کے ساتھ ذوق رکھتے ہیں انہیں پتہ چلے گا. اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے 6 تقابل پیش کیے اور کہیں بھی کسی شاعر کا شعر اس پائے کا نہیں آنے والا رحمۃ اللہ نے لکھا. آپ عرض کرتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی، ادھر حسن یوسف ہے، حسن یوسف پہ کٹی ایک مرتبہ کا معاملہ ہے. کٹ گئی مصر میں انگشت زنا، وہ مصر کی بات ہے اور پھر انگلیوں کی بات ہے، پھر زنا کی بات ہے. حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حضور وہاں ایک دفعہ معاملہ ہوا تھا، وہاں انگلیوں کی بات تھی، یہاں سر کی بات ہے اور یہاں ایک دفعہ معاملہ ہوا سر کٹاتے ہیں. یہاں استمرار ہے، یہاں ہمیشہ ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر یہ سلسلہ سر کٹانے والا رکا نہیں، یہ ختم نہیں ہوا. کبھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آتے ہیں، کبھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، کبھی غازی ملت غازی عامر چیمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، کبھی غازی ملت غازی علم الدین شہید کا نام آ جاتا ہے، کبھی غازی رحاسلی غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید کا نام آ جاتا ہے. اور کبھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ یہ سلسلہ چلتے چلتے
کبھی غازی فیصل خالد پہ آ کر ختم ہو جاتا ہے اور رکتا نہیں ہے. پھر کہیں فرانس کے اندر بھی حضور کے جو خاکے بنائے گئے ان کے خلاف ان کو ختم کرنے کے لیے وہاں بھی عشاقان مصطفیٰ پہنچ جاتے ہیں. اور حضرت رحمت اللہ فرما رہے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ. حضور وہاں یوسف جہاں آپ کا نام ہے مردان عرب وہاں عورتیں تھیں. یہاں عرب کے فرد ہیں جو بڑے بہادر تھے, جو بڑے طاقتور تھے, جو اتنے جنگجو تھے. اگر گھوڑ سواری کے اندر ایک گھوڑا آگے چل جاتا تو ان کی کئی سالوں تک جنگ جاری رہتی. وہ فرماتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ہمیں چاہیے ہم حضور کے ساتھ وفا کریں. اگر ہم حضور کے ساتھ وفا کر لیں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں اس زندگی کے اندر بھی سرخروئی عطا کرے گا, اور کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کے صدقے ہم پر کرم کرے گا. یہ دنیا بھی حضور کے صدقے سے ہے, وہ دنیا بھی حضور کے صدقے ہوگی. آخر میں دو اعلان سماعت کر لیجیے انشاءاللہ. یکم نومبر بروز اتوار